سیدنا عمر بن خطاب وقت کے خلیفہ ہیں، مال غنیمت سے کچھ کپڑا آیا اور جتنے بھی مجاہد تھے پیمائش کی، سب کو ٹکڑا کاٹ کے دے دیا۔ جن کا قد چھوٹا تھا ان کا سوٹ بن گیا، جن کے قد لمبے تھے ان کا مکمل سوٹ نہ بنا، صرف ایک قمیض بنی۔ سیدنا عمر بن خطاب اگلے جمعے خطاب کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پورا جوڑا پہنا ہوا تھا، تہمد بھی اسی کپڑے کا، اب قمیض بھی اسی کپڑے کی، اب خطبہ دے رہے ہیں۔ جو خطبہ شروع ہوا سامنے سے ایک بدو آیا، اس نے کہا عمر بن خطاب خطبہ روک دیجئے۔ وقت کے خلیفہ مسجد نبوی کا ممبر اور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کی مدینہ منورہ کے اندر کثیر تعداد ہے اور ایک سادہ سے دیہاتی نے روک دیا۔ عمر بن خطاب نے تقریر کو چھوڑا، خطبے کو موقوف کیا، کھڑے ہو گئے، کہاں بھی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں بھی اس جنگ کے اندر شامل تھا جہاں سے یہ کپڑا تقسیم ہوا ہے، میرا اور آپ کا قد برابر ہے، اب جب میرا سوٹ نہیں بنا تو آپ نے پورا لباس اور پورا سوٹ کیسے بنا لیا؟ عمر بن خطاب نے یوں مجمع کی طرف دیکھا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر کو کھڑا کیا، کہا ایک ٹکڑا جو ہے، ایک پیس جو ہے اسے ملا تھا اور ایک میرے حصے میں آیا تھا، تو اس نے کہا ابا جی یہ میرا کپڑا جو ہے یہ بھی آپ لے لیں، آپ خلافت کے منصب کے اوپر ہیں، وفد سے ملاقات ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں تو آپ کا لباس اور آپ کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے۔ بیٹے کا ایک ٹکڑا لے کے میں نے اپنے لباس کو مکمل کیا ہے، یہ لباس اور کرتا قمیض میرا ہے، میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تو یہ خلافت کی باتیں ہیں، یہ ریاست کی باتیں ہیں۔ جب الیکشن کا دور آتا ہے یہ حال پوچھنے کے لیے، اعتماد داریاں کرنے کے لیے، جنازے پڑھنے کے لیے ہر جگہ یہ سیاسی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ جو ہی یہ 2-4 دن نکل جائیں تو آپ ان کے پیچھے بھی جائیں گے، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے گواہی بھی اچھی نہ دی، سچائی کی طرف مائل بھی نہ ہوئے، ویسے بھی گناہگار ہیں اور یہ بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہم اپنا ذہن یہ بنائیں گے، اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے، کوئی پارٹی، کوئی بندہ، کوئی نام، کوئی نشان سامنے نہیں رکھیں گے، جس کو اندر کا ضمیر ہمارا دل آواز دے گا کس بندے کے اوپر مہر لگانی چاہیے، اس کو سلیکٹ کریں گے۔ باقی کام اللہ کی سپرد ہے، ہم نے اپنا معاملہ جو ہے اچھے طریقے سے مکمل کر لیا ہے۔ تو اسی لحاظ کے ساتھ اپنا یہ ذہن بنائیں، طرز زندگی بنائیں کہ ہم نے ہر بات کو دینی معیار کے ساتھ چلنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اپنے معیار کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے کسی کے پیچھے نہیں لگنا۔ اور اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تو ہر بندے سے اس کی ذات کے متعلق سوال ہوگا، اس کی ذات کے متعلق پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا کیا، تو نے حق اپنا کیسے استعمال کیا؟ تو ہم اپنے جواب دیں ہیں، لہٰذا ہم اپنے لیے کوشش کریں گے